نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں. وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ و خیرات واجب ہے، ہر مسلمان پر صدقہ و خیرات واجب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، اسے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. وہ اپنی جسمانی اور دماغی توانائیوں کو استعمال میں لائے تاکہ وہ اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کر سکے. انہوں نے عرض کیا، اگر کوئی جسمانی طاقت نہیں رکھتا، اگر کوئی جسمانی طاقت نہیں رکھتا، یا وہ کام کرنے کے اہل نہیں، یا وہ کام کرنے کے اہل نہیں تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اپنی گفتگو یا عمل دونوں کے ذریعے بیارو مددگار اور ضرورت مندوں کی مدد کرے. انہوں نے عرض کیا، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اس کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، تب اس کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے. یا فرمایا، اس کو تقویٰ و پرہیزگاری کے کاموں کے کرنے کا حکم دینا چاہیے. انہوں نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اس کو برائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، تب اس کو برائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے. یہ اس کی جانب سے صدقہ کی ادائیگی سمجھی جائے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کا عمل صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا اور تمہارا اپنی بالٹی سے بھائی کی بالٹی میں پانی اڈیلنا بھی نیکی و تقویٰ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے اعمال نامے میں صدقہ لکھ جاتا ہے. تمہارا نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. اور تمہارا کسی راہ بھولنے والے کو درست راہ بتانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. تمہارا کسی کمزور و بینائی والے شخص کو ہاتھ پکڑ کر درست راستے کی جانب رہنمائی کرنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. تمہارا راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی کا ہٹانا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. اور تمہارا اپنی بالٹی سے دوسرے بھائی کی بالٹی میں پانی اڈیلنا بھی تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات لکھا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یقیناً صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی
بیٹی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں صدقہ کے بارے میں بتلا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اجر اور اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے جہنم کی آگ تو وہ صدقہ اس کے لیے جہنم کی آگ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرنے کا سبب بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔